کوکین کوئن انمول عرف پنکی کو مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزمہ نے عدالت میں شور مچا دیا، کہا میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے کر گئے، واویلا کیا کہ وین میں ڈال کر لاہور سے لائے، 3 دن میں پوری فیملی پر پرچے کاٹ دیے ہیں۔ عدالت نے پولیس کی مزید ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یونیورسٹیوں میں نسلیں تباہ کر دیں، پنجاب سے آ کر بچوں کی زندگیاں برباد کی، انمول عرف پنکی کی پیشی پر تفتیشی افسر کے ہوش ربا انکشافات۔ عدالت کو بتایا کہ 800 نمبر ملے ہیں جن کو منشیات سپلائی کر رہی تھیں۔ ملزمہ کے گینگ میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ چھوٹا بھائی لاہور سے منشیات کا نیٹ ورک چلاتا ہے۔ منشیات فروش خاتون انمول عرف پنکی کیس میں اہم پیش رفت، 2 بھائیوں اور 2 سابق شوہروں کے بیرون ملک فرار ہونے کا خدشہ، نام PNR لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ ساؤتھ پولیس نے مطلوب افراد کی تفصیلات متعلقہ حکام کو ارسال کر دی، حساس اداروں کو بھی کیس کی مکمل رپورٹ فراہم کر دی گئی۔ انمول پنکی کے سابق شوہر ناصر علی اور پولیس آفیسر اکرم اور بھائی ناصر اور شوکت بخش تفتیش میں مطلوب ہیں۔ انمول پنکی کا عالمی منشیات نیٹ ورک بے نقاب افریقی رابطوں سمیت 835 نمبرز کا فورنزک سامنے آ گیا۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی اہم نیوز کانفرنس، کہا کہ برانڈ نیم ہی ملزمہ کے گلے کا پھندا بن گیا۔ نیٹ ورک کراچی نہیں پورے ملک میں پھیلایا ہوا ہے، 20 خواتین بھی گروہ کا حصہ نکلیں۔ وفاقی حساس ادارے کے آپریشن میں انمول پنکی گرفتار ہوئی، 1.5 کلو کوکین اور تیاری میں استعمال ہونے والا کیمیکل برآمد کیا گیا۔ قائد آباد سے گرفتار نرگس کے منشیات نیٹ ورک کے تہلکہ خیز انکشافات، ریٹائرڈ پولیس اہلکار کا پورا خاندان ملوث نکلا۔ جیل پولیس کے ذریعے منشیات جیل تک پہنچانے کا انکشاف ہوا۔ ملزمہ کا بیٹا طاہر رابطوں کا مرکزی کردار قرار، پوش علاقوں تک منشیات سپلائی ہونے کے دعوے۔ کوئٹہ سے سپلائی لائن اور ملیر میں 3 گھروں کے استعمال کا بھی انکشاف ہوا۔ خاندانی نیٹ ورک کے مزید کرداروں کی تلاش جاری۔ ریٹائرڈ اہلکار وکیل خان پہلے بھی منشیات کیس میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پر کہ بھئی فلان انوالو ہے، فلاں انوالو ہے، انکوائری ہو رہی ہے وفاقی انٹیلیجنس ادارے کی مدد سے۔ سندھ پولیس کے ہی ایک افسر کی پوائنٹیشن پر وہ اریسٹ ہوئی ہے۔ اس کو انڈر انویسٹیگیشن چیز کو ادھر ڈسکس نہ کریں، انویسٹیگیشن ہو جائے میں آپ کو خود ڈسکلوز کر دوں گا۔ کسی کے ناموں کو بدنام کرنا ہے معاشرے کے، اسپیکر صاحب کی اجازت ہوگی تو وہ بھی میں نام ڈسکلوز کر دوں گا۔ انمول عرف پنکی کیس کی تحقیقات مکمل ہونے دیں، حقائق سامنے آنے پر ملوث افراد کے نام بھی ظاہر کریں گے۔ اسپیکر اور ارکان اسمبلی کی اجازت سے تمام تفصیلات ایوان میں رکھوں گا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا سندھ اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر اہم پالیسی بیان، کہا کہ وفاقی انٹیلیجنس ادارے اور سندھ پولیس افسر کی معاونت سے ملزمہ پنکی گرفتار ہوئی، ضرورت پڑی تو غفلت برتنے والے افسران کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ والا مسئلہ ہے نا، یہ پورا ریکٹ ہے، یہ ایک ایسا افریت ہے جس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں یار۔ اس کی لسٹ طویل لسٹ ہے، کچھ شاید ہمارے سٹارز جو ہیں ان کے نام بھی ہوں گے۔ اگر کسی علاقے میں منشیات بک رہی ہیں اور اس علاقے کا SHO اس منشیات بکنے کے عمل سے لا علم ہو، یہ میں بات ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اس پہ پوائنٹ سکورنگ میں نہ آئے، یہ معاشرے کا ایک بدترین مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک منظم نیٹ ورک ہے جو کہ اس حکومت سے بالا ہے۔ پنکی کے معاملے پر ارکان سندھ اسمبلی لال پیلے ہو گئے، سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن اور اپوزیشن لیڈر آمنے سامنے آ گئے۔ علی خورشیدی نے ارکان اسمبلی کے بھی ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا، کہا کہ منشیات فروغ کا علم علاقے کے SHO کو نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرجیل میمن نے جواب دیا، پنکی نیٹ ورک میں ہمارے ہیروز اور اداکار بھی شامل ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے معاملے پر پوائنٹ اسکورنگ کی ہے۔ ارکان اسمبلی کے ٹیسٹ کرانے کا بیان قابل مذمت ہے۔ انمول عرف پنکی کے انکشافات نے پنجاب میں منشیات نیٹ ورک میں ہلچل مچا دی۔ لاہور پولیس نے کراچی پولیس سے رابطہ کر کے ڈرگ ڈیلرز کی فہرست طلب کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ کے بیانات اور ریکارڈ لاہور پولیس کو فراہم کیے جائیں گے۔ انمول پنکی کے ماضی میں لاہور پولیس نارکوٹکس یونٹ کے ہاتھوں گرفتاری اور ایک پولیس افسر سے تعلقات سے متعلق انکشافات بھی سامنے آئے۔ ملزمہ کا ریکٹ کراچی کے ساتھ لاہور میں بھی سرگرم رہا اور فارم ہاؤسز پر گرینڈ پارٹیز منعقد کی جاتی رہیں۔
हुकूमत का आवाम पर एहसान, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए कम कर दिए गए। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे मुकर्रर। हुकूमत ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Understanding with both. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon, but then he wants them to open up the strait as a favor to Pakistan with terrific people, the field marshal and the prime minister. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे के बाद अमरीका वापस पहुंच गए। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो डील के लिए तैयार हैं। ईरान से जंगबंदी का मेरा कोई ताल्लुक या इरादा नहीं था, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर राज़ी हुआ। दौरे चीन के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अपनाए हुर्मुज़ के ज़रिए ईरान यौमिया $500 मिलियन का कारोबार करता था। चीनी कंपनियों पर ईरानी तेल की खरीदारी पर पाबंदियां हटाने का फैसला चंद दिन में होगा। ट्रंप ने गुफ्तगू में फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। is suffering from the lack of trust. It is also suffering from contradictory messages we receive from Americans that we don't want nuclear weapon and this is not our policy. We have a peaceful nuclear program on the Strait of Hormuz. This is also our wish that it would be fully reopened. पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हैं। ईरान ने अब तक एहतराम की ज़बान इस्तेमाल की है। हम मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की न्यूज़ टॉक, कहा कि तमाम सिफारती कोशिशों पर मुस्बत जवाब दिए। तेहरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया। जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। अमरीकी तहवील से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरियों की रिहाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान, लिखा कि रिहाई पाने वाले तमाम अफराद खैरियत से हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुंच चुके हैं, जल्द इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। ईरानी शहरियों को उनके वतन वापसी में सहूलत फराम की जाएगी। सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म और हुकूमत का तहे दिल से मशकूर हूँ। थाईलैंड हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दी। आइंदा माली साल के बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि पेट्रोलियम लीवी कीमत में 1727 अरब रुपए वसूल किए जाने का इम्कान है। बिजली और गैस नरखों में इजाफे का प्लान भी ज़ेरे गौर। आजकल ना सिर्फ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, हमारे पूरी खित्ते में, पूरी दुनिया में बहुत से मुश्किलात है। उन मुश्किलात की वजह से मुआशी मुश्किलात भी पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ये सियासत रहा है कि हम अवाम दोस्त, गरीब दोस्त सियासत करते हैं। हर पाकिस्तानी का हक है, हर बलूचिस्तान का शहरी का हक है कि उनको मुफ्त और मयारी इलाज मिले। आजकल खित्ते में बहुत सी मुश्किलात हैं। इन मुश्किलात की वजह से माशी मसाइल का भी सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम दोस्त सियासत की। पसमानदा तबकात की खिदमत हमारा मिशन है। बलूचिस्तान के अवाम के लिए पीपल्स एयर एम्बुलेंस का भी इफ्तिताह किया। नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ये क्या क्या कर दिया है हमारे साथ। इसको भी फौरी तौर पे ख़त्म करें। और जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, सो 37 ट्रिलियन रुपए बैंकों में जमा है। इतने हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस हैं कि 64% टैक्सेस लग गए हैं आपके इंडस्ट्री पे। लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो कारोबार कैसे करेंगे। कारोबार करने के लिए पैसे कमाना ज़रूरी है। तो ये भी हमने बोला है कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 22% के ऊपर लेकर आए। आइंदा बजट में सुपर टैक्स खत्म किया जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बड़ा मुतालबा। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह एसएम तनवीर की बातचीत, किसी भी हाल में सुपर टैक्स काबिल कबूल नहीं। मुल्क में फाइलर, नॉन फाइलर, ये क्या निज़ाम है। इंडस्ट्री पर 64% टैक्स आयद है जो काबिल कबूल नहीं है। लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो कारोबार कैसे चलाएंगे। अवाम जमात इस्लामी के साथ हैं
اور احتجاج کے لیے بھی تیار ہیں. اس بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز ہو گیا ہے الحمدللہ. آپ کو ہڑتال کی کال دوں گا اور کراچی سے لے کر خیبر تک اور چترال تک اور گوادر سے لے کر ہر طرف پورے پنجاب کے میدانوں تک کمبل شٹر ڈاؤن ہوگا. لیکن پانی جب سب سے اونچا ہو جائے گا تو پھر عوام کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا. اسلام آباد کے احتجاج میں شرکاء سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا کہ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے. پورا پاکستان جیم کر دیں گے. عوام حکمرانوں کو بھاگنے نہیں دیں گے. آئینی عدالت میں پیٹرولیم لیوی کے خلاف 18 مئی کو مقدمہ دائر کیا جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.